السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ ان صاحب کے نام جنہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں۔ آپ کا نام یا آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، جو کہ پہلا اصول ہے، اور دوسری بات ایک بہت مشہور قطع ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، کاش آپ پہلے آ جاتے، بہرحال اب بھی دیر نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کرا دیتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہم کس سے مخاطب ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے جوابی تقریر کرنے کا، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ چار اپنے آدمی کو بٹھا کے تقریر کر دینا۔ یہ وہ یک طرفہ بات ہے، تو یعنی اس کا مطلب کہ آپ اپنی جو مرضی آئے کہتے رہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک بیان کر دیا اور اس میں یا میری علمی حیثیت یا میری علمی وسعت، اس کے اوپر اگر الزام لگانا ہے یا اس کو اٹھانا ہے، یا میری آپ کے کلام کے لیے میری جو ہے وہ سر آپ کے برابر اونچا نہیں ہے، مطلب یہ کہ میری علمی وسعت اگر آپ سے کم ہے، یا آپ مجھ سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، اہل سنہ والجماعت کے مشہور علماء کرام، جن کا ہم تعارف باقاعدہ نام اور علاقہ بتا کے کریں گے آپ سے، تو اس سے بات ہو سکتی ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو کہ جن سے میں نے بات کی ہے، جن حضرات سے، وہ لوگ ہیں کہ جو اسماعیل یا آغا خانی، جنہوں نے مجھے سامنے سے رابطہ کیا، اور میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے یا آپ کی کہاں سے سند ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی مناظرے والا انداز، یعنی آپ کے لیے مناظرہ لفظ استعمال کیا، جو دوسرے آپ کے حضرات سن رہے ہیں جس کو اس لفظ سے واقف نہیں ہے، ڈیبیٹ والا انداز کبھی میں نے کوشش نہیں کی رائج کرنے کی۔ یعنی ہماری کوشش یہ تھی کہ جب وہ کال کرے تو ہم انہیں سمجھائیں یا ان سے سمجھیں، اگر ان کے پاس کچھ لینے کو ہے تو ہم ان سے لے لیں، اور جو ہمارے اعتراض ہیں اگر اب وہ آپ کو بچکن لگتے ہیں تو معذرت آپ سے، لیکن اس اعتراض کو یا ان سوالوں کو پوچھنے کا حق ہم کو حاصل ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں تو جو حق ہے آپ سے پوچھنے کا کہ آپ اپنی عبادات کو اسلام سے ثابت کریں، اسلام کے لیے وہ کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ ان سوالوں کو شیر مادر کی طرح پی گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ کہنا پڑا ہے کہ آپ نے اسماعیلیوں کو، ہنزا واٹر پینے والوں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جی علمی وسعت کی بات کرے، وہ جی رسول اللہ کے اوپر جو گستاخی کر دی، او خدا نخواستہ یہ کہ سیدھے سیدھے سوال ہیں ہمارے، سیدھے سیدھے جواب بنتے ہیں اس کے، اتنا کوئی ٹپیکل مسئلہ نہیں ہے یہ۔ آپ اگر نہیں سمجھتے مجھ سے کلام کرنا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کے پاس ہم نے علماء کرام کے نام رکھے ہیں، آپ تحقیق کر لیجئے کہ وہ کون ہیں، ان کا تعلق اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں، شرائط مناظرہ بھی ہم طے کریں گے ساتھ بیٹھ کے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے، پیغام آپ کو پہنچ گیا ہے۔ جہاں تک میری ریکارڈنگز کی، یہ جو الزامات آپ نے میرے اوپر لگائے ہیں، یہ جو غصہ ہے آپ کا، وہ فقط اس وجہ سے ہے کہ میں نے ایک آواز اٹھائی یا ان سوالوں کو عام اسماعیلی سے کیا، تو لہٰذا اگر آپ کو الزام دینا ہے تو ان لوگوں کو دیجئے جن کی علمی وسعت نہیں ہے۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، تو جس لیول کے لوگ یا جس درجے کے لوگوں نے مجھ سے بات کی، میں نے الحمدللہ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے ان کو ویسے ہی جواب دیے۔ اگر آپ کو دو ہاتھ کرنے کا شوق ہے تو انشاءاللہ آپ وہ رنگ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو ایک بہت مشہور بات مولانا نواز جنگ بھی ہمیشہ بات کرتے تھے،
تو بیان کرتے تھے کہ گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے، تو حضرت آ جائیے، گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے ہنزا واٹر پینے والوں کو گھر میں بٹھا کے بیان کر دینا، بڑا آسان ہے ان کو ٹیبلٹ دے دینا جو آپ دے رہے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے الزامات کے جواب دینا اور ان کو ثابت کرنا، بڑا مشکل اور بڑا کٹھن معاملہ ہے مناظرہ، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہمارے علماء کرام جید علماء کرام، اور ایک نہیں ہے اس میں، یہ چند کے جن کو آپ کو نام دیے ہیں یہ میرا ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک پوری علماء کرام کی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ مختلف علاقوں سے عرب و عجم کے علماء کرام ہیں، جو کہ ہر وقت موجود اور حاضر ہیں بات کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسماعیلی کو اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومتا ہے، وہ آپ کو خط لکھتا ہے کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا، اور مسلمان کو جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مسجد چلا جاتا ہے، عالم آن لائن ہے، فلانا آن لائن ہے، 10,000 جگہیں ہیں جہاں وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے اور آپ کے اور ہمارے اندر، جبھی آپ کے لوگوں میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ ظاہری اور باطنیہ والا چکر، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن وہ باطنیہ کے مسئلے سامنے نہیں آئیں گے، آپ لوگ حلولیہ کے قائل ہیں، آپ لوگ باطنیہ کے قائل ہیں، آپ لوگ نعت کے قرآن کے قائل ہیں، آپ لوگ امام کے کیا آپ کے عقیدے ہیں وہ سامنے آئیں گے دنیا کے انشاءاللہ۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بات صرف یہاں اور ایک گاؤں میں ہو جائے گی، یہ بات پوری دنیا میں انشاءاللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان تک بھی پہنچے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ بات تمام اسماعیلیوں تک بھی پہنچ جائے، ان کے کانوں تک، کہ اصل حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہی ہمارا مشن ہے انشاءاللہ۔ تو جب آپ کی تکلیف پوری ہو جائے اور آپ بات کرنے پہ راضی ہو جائیں، یا آپ اپنے طرف سے کسی آدمی کو اور کو لانا چاہیں، کیونکہ ہمارے یہ اشخاص کی بات نہیں ہے، ہمارے جو مسائل ہیں یا ہمارے اشکال ہیں، جو ہمارے سوال ہیں، وہ کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ہے، تو جماعت سے معاملہ ہے، آپ کی جماعت سے کوئی بھی آئے، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں اس کی سند تھوڑی چیک کرنی ہے، کیونکہ آپ کے عالم تو ہوتا نہیں، آپ کے عالم کی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، آپ کے طریقہ بوڑھے، آپ کے مشنری ہیں، تو ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی طرف سے کون آتا ہے، لیکن اگر کسی کو ہاتھ صاف کرنے کا شوق ہے تو انشاءاللہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، الحمدللہ۔ اور ضرور اپنا تعارف کرا دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔ والسلام۔